ویسے تو سارا قرآن نا مزہ دیتا ہے، لطف دیتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھا جائے تو دل اور ایمان سے اور لطف سے بھر جایا کرتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں کے لیے نا ساری امت کو سنبھالنا بھی آپ نے ہے اور ساری امت سے پیار بھی آپ نے کرنا ہے، اس لیے اپنے پر ان کے لیے بچھا کے رکھیں۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حضور پھر امیروں والی زندگی نہیں گزاری۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ موضوع آ گیا ہے تو میں اتنے دور سے آپ کو پھیر کے لے آیا ہوں۔ سارے کائنات کو، سارے زمانے کو عزتیں جس دروازے سے مل رہی ہیں، میرا رب عزتوں والے رسول کو فرما رہا ہے آپ نے بڑا بن کے نہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ عزتیں سارے زمانے کی اسی سے ملتی ہیں۔ جو بندہ جھک جاتا ہے میرا رب اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کلندر کی بات سمجھ آئی ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اور حضور نے فرمایا بھی الفقر فخری، فقر جو ہے نا یہ میرا فخر ہے، اختیاری فقر ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے، ایک تو فقیری ہوتی ہے نا، یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، اس سے حضور نے سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک لفظ ہیں روایت کی، حضور فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ فقیری تمہیں کفر تک نہ لے جائے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ بندہ جب ان چکروں میں پڑ جاتا ہے نا، دنیا کی بس اس کے سامنے آ جاتی ہے، رب کی ذات پہ اس کی توکل ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے سامنے یہ ہوتا ہے لوگ میری خدمت کریں گے تو میرا نظام چلے گا، حالانکہ نظام کون چلانے والا ہے؟ واللہ خیر الرازقین۔ تو یہ بات میرے معاشرے کے پہلے طبقے سے ہے کہ جس حال میں رب نے آپ کو زندگی کی یہ حصہ عطا کیا ہے، اگر حالات کمزور ہیں تو پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، کبھی یہ مت ذہن میں لانا کہ شاید معاشرے میں ہمارا عزت و وقار نہیں ہے۔